بعد کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ۔ اب ہوا یہ ساری بات چیت ہو گئی اور بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہو گئی، معاملہ چھٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتا ہے تو ہمیں بھی لے چل، تاکہ ہم بھی اللہ کا کلام خود سنیں، اللہ کے اوامر نواہی کو خود سنیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے 70 لوگ جو ہے وہ متعین کر لو، جو اچھے سمجھدار لوگ، ان میں سے نیک صالح، وہ 70 لوگ لے لو۔ ان 70 لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ آ جاؤ، اس کے سامنے ہم کلام ہوں گا تو میرے ہم کلامی کو کلام کو سن لیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگ اس میں سے تیار کیے جو اس میں متقی صالح تھے، اور کہا کہ تم لوگ غسل کرو، پاکیزہ ہو جاؤ، روزہ رکھ لو، اور روزے رکھ کے کپڑے اچھے پہن لو۔ اب اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں کوہ طور پہ چلتے ہیں۔ ان 70 لوگوں کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلام ہونا تھا، تو ایک بادل ستون کی شکل میں بادل اترا، موسیٰ علیہ السلام اس بادل کے اندر داخل ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو شروع ہو گئی، یہ 70 لوگ یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہیں، موسیٰ نظر نہیں آ رہے کیونکہ اس بادل کے ستون نے ان کو ڈھانپ لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ سے کہہ رہے کہ میں تیرا رب اللہ ہوں، اور اوامر اور نواہی احکامات دے رہے ہیں موسیٰ کو۔ اب موسیٰ بات کر رہے ہیں، یہ سب سن رہے ہیں، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا، اور 6 طرف سے آواز آ رہی ہے، 6 طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو کوئی جہت متعین نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور تو پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر جہت متعین ہو جائے تو مطلب اللہ وہاں ہے، یہاں نہیں ہے۔ تو آواز 6 طرف سے آ رہی تھی، اب یہ بھی 6 طرف سے آواز کو سن رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا ہے تو اس کی برکت ایسی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ایسا نورانی ہو گیا، ایسا نور، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی تجلی آپ پہ پڑ رہی ہے، ایسا نورانی چہرہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے ہیں تو قوم کی نگاہ آپ پہ نہیں پڑتی تھی، وہ 70 لوگ آپ کو دیکھ نہیں پاتے تھے، آپ کے چہرے پہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی ان کی، ایسا چہرہ پر نور ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سن لیا؟ کہا کہ سن تو لیا، لیکن ابھی ہمارا شعبہ نہیں کیا، جب تک کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ اللہ ہی ہے۔ اتنے ضدی قوم ہے یہ بنی اسرائیل، اتنی ضدی قوم کہ نہیں، پتہ نہیں کون بول رہا تھا، لہذا ہم جب تک آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے کہ یہ اللہ ہے اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، یاد کرو تم اس وقت کو کہ جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نری اللہ جہرتاً، جب تک کھلی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے۔ حالانکہ یہ بھی کہنا ان کی حماقت تھی، اگر کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ بھی لیتے تو بھی یہ کہہ سکتے تھے ہمیں کیا پتہ اللہ یہی ہے، یہ کہہ سکتے تھے نا، تو شبہ تو پھر بھی رہتا، کیونکہ انہوں نے کون سا اللہ پہلے دیکھا ہوا ہے، تو کہتا موسیٰ ہمیں کیا پتا اللہ یہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ، تم نے کہا جی اللہ ہے، یہ دکھا دیا اللہ ہے، تو یہ شبہ تو پھر بھی باقی رہتا۔ یہ تو بات دل کے اعتقاد کی تھی، یہ تو دل کے یقین کی تھی، تمہیں دل کے یقین پر فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اور اللہ کا معاملہ ایسا ہے یہ دل کے یقین پر چلتا ہے، اس لیے امت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا کہ دل کے یقین کے ساتھ تم مان لو کہ اللہ ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، بس بات ختم۔ اگر تم آنکھوں سے خدا کو دیکھ بھی لو تو تم یہ کہہ سکتے ہو ہمیں کیا پتہ یہ اللہ ہے، کہہ سکتے۔ تو دیکھو ہمارے نبی کو یہی تعلیم ہوئی اور امت نے اسی سبق کو سیکھا کہ دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھ کے ہم سجدے میں گرتے ہیں، دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھ کے رکوع میں کھڑے ہیں، دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھ کے تشہد میں بیٹھتے ہیں، دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھ کے قبلے کی طرف جھک جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا ہی نہیں ہے، نہ ہمیں اس بات کی تمنا ہے، کیونکہ اگر دیکھ بھی لیں تو یہ کون بتائے گا کہ یہی اللہ ہے، تو شبہ تو باقی رہا۔ اس لیے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، تو اس سے پتہ چلا کہ اگر نظر آ بھی جائے تو بھی فائدہ نہیں ہے،
اس شبہ کا جواب آپ کو مل رہا ہے کہ آج خدا نظر آ بھی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم کہہ سکتے ہو ہمیں کیا پتہ یہ اللہ. کیونکہ ایک نظیر کسی چیز کی آپ نے پہلے دیکھی ہو تبھی آپ اس کو مانیں گے. اب سیب آپ نے دیکھا ہوا ہے, اب اگر آپ کو سیب دکھا دیا جائے آپ کا یس میں مان گیا, بلیو کر لیا یہ سیب ہے, میں مان گیا یہ انار ہے, کیونکہ آپ نے اس کی نظیر, اس کی ہم مثل دیکھی بھی ہے. اور اللہ کی شاید لا نظیر لہو لا مثل لہو, اللہ کی نظیر بھی کوئی نہیں ہے, اللہ کا مثل بھی کوئی نہیں ہے. اللہ اپنا آپ دکھا بھی دے تو پھر بھی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ ہے, ہو سکتا ہے اللہ نہ ہو. یہ جواب ہے نا. تو ایتھیسٹ کا یہ بھی جواب ہے کہ جی ٹھیک ہے, اللہ اگر دکھا بھی دے اپنے آپ کو فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی کوئی نظیر نہیں, اللہ کی کوئی مثل نہیں. تو اس دیکھے ہوئے سراپے کو کہہ سکتے ہو یہ تو کوئی جادوگری ہے, یہ تو میجک ہے, تم نے میجک کے ساتھ مجھے کچھ دکھا دیا ہے, یہی اللہ ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ تو لہذا فائدہ نہیں ہے. فائدہ یہی ہے کہ دل کی آنکھ سے خدا کو مان لو تو بغیر دیکھے. اس سے ایمان بالغیب کی قیمت ہے یؤمنون بالغیب. جس نے غیب پر ایمان لایا وہ اللہ کا محبوب ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس لیے تو فرمایا کہ حتی نر اللہ جہرتن, جب تک ہم کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک ہم جو ہے وہ نہیں مانیں گے. بس اللہ کو جلال آ گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے آسمانی بجلی گرائی اور بجلی نے ان کو سب کو راکھ کر دیا, ہلاک ہو گئے. اور ایک روایت میں تو آگ آئی آسمان سے اور آگ نے آگ ان کو بھسم کر دیا, ہلاک ہو گئے. 70 کے 70 لوگ مر گئے. اب جب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے, کہا رب الجلال یہ تو سارے مار دیا آپ نے. کہا کہ موسیٰ یہ بدبخت گستاخ بے ادب تھے, ان کا مقدر یہ تھا ان کو ہلاک کر دیا جائے. یہ اپنی کھلی, پہلے انہوں نے کہا صرف کلام سننا چاہتے ہیں اور اب کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا ہے, اور کیا میری ذات دکھائی جا سکتی ہے؟ یہ گستاخ بے ادب ہے. گستاخ بے ادب کی یہ سزا ہے. اللہ اکبر. موسیٰ بھی جلالی پیغمبر تھے, وہ بھی اللہ سے جھگڑ پڑے. قرآن نے اس کو ذکر کیا, کہا کہ ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا, اے اللہ اگر آپ چاہتے اس سے پہلے ہلاک کر دیتے آپ مجھے بھی ان کو بھی. یعنی بنی اسرائیل میں جب ہم تھے ان سے وعدہ کر کے میں لایا کہ میں 70 بندوں کو اللہ کا کلام سنا کے لاتا ہوں کہ واقعی اللہ نے یہ دیا ہے, تو تاکہ دلیل اور گواہ بن جائیں یہ, تو آپ اسے پہلے ہلاک کر دیتے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, کہ آپ نے ہم ہلاک کر دیا, آپ نے ہمیں ان میں سے بعض بے وقوفوں کی بات کی وجہ سے. یہ بعض بے وقوفوں نے یہ بک دیا کہ ہم آنکھوں سے خدا کو دیکھ رہے ہیں اور آپ پہلے ہمیں مار مور دیتے, یہ اچھا تھا. میں اب قوم کو جا کے کیا کہوں گا کہ میں ان کو گواہ بنانے کے لایا تھا اور جا کے کہوں گا وہ تو اللہ نے ہلاک کر دیے. قوم کا دیکھا خدا کچھ نہیں ہے, ہمیں تم نے پہلے ہمیں من گڑھ تورات لے کے آ گئے, دیکھو جو گواہ لے کے گئے تھے ان کو ہمارے ہلاک کر دیا. تو الٹا مجھ پہ قوم چڑھے گی, یہ آپ نے کیا کیا, زندہ کریں. اللہ نے زندہ کر دی. اللہ دیکھو ناز کرنے کے بھی حق اسی کو پہنچتا ہے جو نیاز مندی کر کے دکھاتا ہو. آج ہم ناز اس پر کریں جب ہم نیاز بن کے پہلے دکھایا ہو, پہلے خدا کے نیاز بندی دکھائی ہو, اس کے حکموں کے مرے مٹے ہوں, اس کی اطاعت کر کے دکھائی ہو, اس کے ذکر کے اندر مست ہوئے ہوں. اب کبھی ناز میں آ کے کہ اللہ نہیں مجھے تو یہی چاہیے, اللہ کہے گا کوئی بات نہیں, یہ میرے سامنے ہمیشہ جھکتا ہے, آج دل کی چاہت سے مانگ رہے, چلو جو مانگا دے دو. تو ناز بھی وہی مزہ آتا ہے, اور ہماری حال ہر وقت ناز ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ میں کہا پرے جا, تو کی بڑا تیر مارا ہے, ہر ٹائم پھٹا کرتے رہنا. یہ تو موسیٰ نے نیاز بندی کر کے دکھائی نا, جو کہا وہ کرتا رہا موسیٰ, اور صبر کر کے برداشت کرتا رہا قوم کی اذیتیں. اب کہا کہ آپ نے ہلاک کر دیا, پہلے مار دیتے, یہ تو پوری آزمائش ہوگی ہمارے لیے, میں کیا جواب دوں گا. اللہ نے کہا اچھا چلو میں زندہ کرتا ہوں. اللہ نے سب کو زندہ کر دیا. جب وہ زندہ ہوئے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, ہاں بھائی سب صحیح ہے, ہاں جی ٹھیک ہے. ان کو بتایا تمہارے ساتھ یہ ہوا, نہیں یہ ہمارے لیے ہم تو ٹھیک ٹھاک, کچھ بھی نہیں. وہ کم بختوں کی اب وہ مووی کون دکھائے, کم بخت مرے پڑے ہو. تو ہمارے پاس بھی جن کے کوئی مریض آتے نا, اس کو کوٹ پھیچ کے جن کو نکال دیا, صحیح ہو گیا, اور یہ تیرے ہوتے جن سی. ارے کتنے کیا میں ٹھیک ٹھاک, اچھا کس کہاں جن, اور مانتا ہی نہیں, آگے پھٹا کرتا ہے, اے مارے یار. تو میں نے ساتھی سے کہ یار ایک کم بخت کی ویڈیو بنا لیا کرو, جب اس کا جن نکال رہے ہوتے نا تو ذرا ویڈیو بنا لیا کرو, پھر دکھایا کرو, دیکھو کیسے چیخ رہا ہے. تو
کیونکہ اس وقت تو حواس معطل ہوتے ہیں، اس کو تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہی وہ جو مر کے زندہ ہو گئے، قتل ہے ایسے مار رہے ہو، ہم تو ایسے ہی تھے ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم مار رہے کہاں مرے ہم. تو وہ حرکت کی. خیر یہ ان کی بے ادبی. تو اس کو کہا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ کہ جب تم نے کہا ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بجلی نے تمہیں پکڑ لیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. تو جواب یہ ہے کہ دیکھ کیسے رہے؟ اگر ان پر موت آئی، موت کو تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، موت کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، تو کیا مطلب اس کا؟ تو جواب یہ کہ موت دیکھی نہیں جا سکتی، موت کا اثر دیکھا جا سکتا. جب کسی پر موت آتی، موت نظر نہیں آتی، لیکن جب وہ مر کے پڑا ہے، یہ پڑا جو بالکل بے حس، یہ اس کا اثر ہے موت کا. اس اثر کو دیکھ کے ہم اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، یعنی موت اس کو آئی ہے. اس لیے کہ تم تنظرون کہ تمہیں جو ہے راک کر دیا گیا، تو گویا کہ اس کے اثر کو تم نے محسوس کیا، دیکھا ہے. اس کا مطلب تم ہلاک ہوئے تھے، لیکن ہلاک کرنے کے بعد جو زندہ کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و عنایت. تو اللہ کے انعامات میں سے ایک یہ بھی انعام تھا کہ تم نے بے ادبی کی، اللہ نے تمہیں ہلاک کیا اور حضرت موسیٰ کی دعا پر دوبارہ زندہ کیا، تو دوبارہ حیات دینا یہ بھی ہمارا انعام تھا. اس لیے کہا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور جبکہ تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا. اور کہتے ہیں کہ ان 70 لوگوں کو اللہ نے زندہ کر دیا، اور نہ صرف زندہ کیا، جسمانی حیات دی. کہ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ان کی موت کا وقت پورا نہیں ہوا تھا، یہ تو بطور سزا کے ہلاک کیا تھا، ابھی ان کا زندگی کے سانس باقی تھے، ان کے زندگی کا رزق باقی تھا، اس لیے ان کو تو زندہ کرنا تھا. لہذا موسیٰ علیہ السلام کی دعا تکوینی طور پر سامنے آئی، اللہ ان کو زندہ کیا، انہوں نے اپنی زندگی کے سانس بھی پورے کیے، اپنا رزق پورا کیا، یہاں تک کہ اللہ نے 70 کے 70 کو نبی بھی بنا دیا. اللہ اکبر، نبی بنا دیا. دیکھا یہ اللہ کی عجیب شان ہے. دیکھو کہتے ہیں کہ استاد کا تھپڑ جس منہ پہ پڑا ہو، اللہ اس چہرے کو اب جھکنے نہیں دیتے، علم دے دیتے ہیں اس کو. کیونکہ ایک عالم استاد کا تھپڑ جب پڑا اس کے چہرے پہ، یہ چہرہ اب یہ علم کے نور سے منور ہوگا. جس نے استاد کے جوتے کھائے خدا اس کو علم عطا کر دیتے. جس نے خدا کی مار یوں کھائی، اللہ نے اس کو خدا کی مار پڑی، خدا کی نظر جب اس پہ پڑی تو وہ نظر بیکار نہیں گئی، بلکہ ان وجودوں کو جسمانی حیات کے ساتھ ساتھ روحانی حیات ایسی عطا کی کہ نبوت مل گئی. نبوت مل گئی. تو اللہ جب کسی بندے کو کبھی جھنجھوڑتا ہے تو بندہ اس کو اپنے حق میں خیر سمجھے کہ اس جھنجھوڑنے سے گناہ سے توبہ کی توفیق ہوئی، خیر کی طرف جانا آسان ہوا اور خدا کی پہچان آ گئی، جس کے نتیجے میں اس کا مردہ دل زندہ ہو گیا. تو اس لیے دنیا کے اندر اگر اللہ جھنجھوڑ دے تو یہ بہتر ہے کہ انسان اس گناہ سے توبہ بھی کر لیتا ہے اور پھر خدا کو بھی پہچان کے خدا کی منزل پا لیتا ہے. اور اگر دنیا میں اللہ اسے چھوڑے رکھے اور آخرت میں پکڑے گا تو پھر وہاں وہ تو دارالعمل نہیں ہے، تو وہاں کی پکڑ، اس کی پکڑ بھی جہنم کے ایندھن کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے جس کا بدلہ دنیا میں دے دیا وہ آسان ہے، وہ بہتر ہے بجائے اس کے آخرت میں. اس لیے فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم پھر تمہیں ہم نے زندہ کھڑا کر دیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت کے مارنے کے بعد زندہ کر دیا. جیسے تو جب تم سو جاتے ہو اور سونا تمہارا ایسے جیسے مر گئے، لہٰذا سونے سے پہلے کیا دعا پڑھتے ہو؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے میں جیتا ہوں. اور جب صبح اٹھتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف اور شکر ہے اس ذات کا جس نے مارنے کے بعد مجھے زندہ کر دیا، مارنے کے بعد مجھے زندہ کر دیا. تو اس کا مطلب وہ الہی النشور اور اسی کی طرف اٹھ کے جانا ہے. تو گویا کہ جیسے نیند ایک موت کا ایک شعبہ ہے، اس کے بعد انسان جب زندہ ہوتا ہے تو خدا کا شکر کرتا ہے. اسی طریقے سے تمہیں حقیقی موت بطور سزا کے ہم نے دے دی، تمہاری بے ادبی کے دے دی، اب دوبارہ جب تمہیں زندہ کر دیا تو حق بنتا ہے کہ اب بھی تم شکر کرو جیسے تم نیند سے اٹھ کر شکر کرتے. اس لیے کہا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ.